دعائے ظہور حجت خدا امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد باری اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ پاک بیوی تجھے واسطہ بچوں کا ہمارے عشرے کی عبادت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ پاک بیوی جتنے بے اولاد ہیں تجھے واسطہ شہید اعظم باب الحوائج شہزادہ علیزگڑھ کی قربانی کا ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے صرف کا فرما۔ مولا جتنے بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ ہمارے آخری مالک کے ظہور میں تجلیل فرما۔ بلند تر صلوات۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ دل کرے کچھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفی خاتم لما سبق الفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد۔ اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین الشرفاء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغصب حقوقہم ومنکرین ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین بلند تر صلوات۔ ملکہ طہارت ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ معظمہ صدیقۃ الکبریٰ آپ سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میں التماس کرتا ہوں اپنے بار میں آقا کے حضور جو کن فیکون کے منبر پر فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ اے وقت کے مصطفیٰ، اے وقت کے مجتبیٰ، اے وقت کے حسین، اے وقت کے سجاد، اے وقت کے باقر، اے وقت کے جعفر، اے وقت کے قاسم، اے وقت کے رضا، اے وقت کے تقی، اے وقت کے نقی، اے وقت کے عسکری، اے یوسف زہرا بیت اللہ کی چھت پر اپنے خروج کا اعلان فرما کر ہر جاہل کو گریبان سے پکڑ کر بتا کہ ضمیر کی دائمی حیات کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بھی بولنا ہے، آپ نے کھنگے بھر کے نہیں بیٹھنا، جہاں پہ بولنا آج علی کے لیے یہاں پہ بولو گے قبر میں تجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کبھی تیری جگہ علی بولے گا، کبھی حسن بولے گا، کبھی حسین بولے گا، کیونکہ علی کی ولایت کی حمایت میں بولنا باپ کی وراثت نہیں اماں کی شرافت ہے۔ اچھا جملہ کہوں، آپ نے کہا کہ دو چار جملے ولایت علی کو پڑھیں، لیکن رات کو بادشاہ حسین کی ہے، یہ وہ مبلغ ولایت علی ہے۔ چلو جملہ کہتے ہیں۔ بندہ چھویں مالک کے پاس آ گیا، اس نے کہا مولا یہ جو لومڑی ہے یہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے؟ مولا فرمایا ہاں۔ کہا مولا وہ عبادت کر کے کیا کرتی ہے؟ کہا جب اسے اللہ نے خلق کیا تو اس نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ۔ فرشتوں نے کہا تو پہلے لومڑی ہے، اوپر سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ اس نے کہا شکر ہے اس نے لومڑی بنایا ہے، الو نہیں بنایا۔ نہیں، جس بندے کے اندر علی کی ولایت ہے وہ اپنی چوپا زمانے میں نجف والی بھی عطا زمانہ حسین بادشاہ کا زوار ہو، منبر پہ مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ لومڑی سے کہا الحمدللہ۔ فرشتوں نے پوچھا تو لومڑی ہے؟ اوپر سے الحمدللہ۔ اس نے کہا اس کا شکر ہے اس نے لومڑی بنایا ہے، الو نہیں بنایا۔ جب
فرشتوں نے پوچھا الو ہے, اوپر سے کہہ رہے الحمدللہ. اس نے کہا الو بنایا ہے, گدھا نہیں بنایا, گدھا نہیں بنایا, الو بنایا ہے, گدھا نہیں بنایا. جب اللہ نے گدھے کو خلق کیا اس نے کہا الحمدللہ. فرشتوں نے پوچھا تو گدھا ہے, اوپر سے کہہ رہے الحمدللہ. اس نے کہا شکر ہے گدھا بنایا, کتا نہیں بنایا. شکر ہے اس نے گدھا بنایا ہے, کتا نہیں بنایا. آپ نے منبر تک پہنچنا ہے اور میں نے ولایت علی کا تھا ان کی جھولیوں تک پہنچانا ہے. جو جاگ کے سو رہا ہے اور علی کے ذکر میں جاگنا عبادت ہے. جہاں مقدر جگایا جاتا ہے جہاں سونا عبادت نہیں ہے, محمد کے بستر میں سونا عبادت ہے. جہاں تو مقدر جگایا جاتا ہے. آپ نے بہت لمبڑی نے کہا الحمدللہ, شکر ہے کہ اس نے لمبڑی بنایا ہے, الو نہیں بنایا. الو نے کہا کبا بنایا ہے, کبا نے کہا گدھا نہیں بنایا, گدھے نے کہا کتا نہیں بنایا. جب اللہ نے کتے کو خلق کیا تو اس نے کہا شکر ہے تیرا, تو نے کتا بنایا ہے, خنزیر نہیں بنایا. جاگ رہے ہو جناب, جھیاں سید تھے. اگر سید اپنے دادے کے فضائل سے راضی نہ ہو سکتے کون ہو؟ جو سید علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہے وہ سمجھے نوح کا بیٹا ہے. سلامت رکھے. اللہ نے لومڑی کو خلق کیا, اس نے کہا شکر ہے تو نے لومڑی بنایا, الو نہیں بنایا. انہوں نے کہا شکر ہے تو نے کبا نہیں بنایا. کبا نے کہا شکر ہے تو نے گدھا نہیں بنایا. گدھے نے کہا شکر ہے تو نے کتا نہیں بنایا. کتے نے کہا شکر ہے تو نے خنزیر نہیں بنایا. مالک خنزیر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. میرے مالک نے فرمایا کتاب میرے گھر میں موجود ہے, کتاب میں جملہ نہ ہو میں 13 مجرم میں 14 کا مجرم. جو اس جملے پہ نہ بولو وہ ولایت علی کا منکر بھی ہے اور مجرم بھی ہے. اللہ مالک خنزیر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. سرکار فرمایا ہاں کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شکر ہے تو نے خنزیر بنایا ہے, دشمن ولایت علی نہیں بنایا. خنزیر بنایا ہے, دشمن ولایت علی نے. مالک آپ کو سلام دے. ایک جملہ کہوں, بندہ مولا کے پاس آ گیا, 5ویں امام کے پاس. اس نے کہا مولا دین کی بنیاد کیا ہے؟ مولا فرمایا نماز, روزہ, حج, زکات اور میرے دادا علی کی ولایت. اس نے کہا مولا سب سے بھاری کام سی چیز ہے. خود ہی کہنے لگا نماز. مولا فرمایا نہیں. اس نے کہا واہ مولا کیوں نہیں؟ مولا فرمایا سفر میں قصر ہے. مولا روزہ. مولا فرمایا نہیں. بیمار کو معاف نہیں. مولا حج. مولا فرمایا نہیں. غریب پہ نہیں ہے, صاحب استطاعت پہ ہے. مولا سب سے پھر وزنی کون سی چیز ہے؟ وہ بن کے ولایت علی کے لب کھل گئے. کہا سب سے وزنی میرے دادا علی کی ولایت ہے. اس نے کہا واہ مولا نماز اللہ کی ہلکی ہو گئی, روزہ اللہ کے لیے ہلکا ہو گیا, زکات اللہ کے لیے ہلکی ہو گئی, حج اللہ کے گھر کا ہلکا ہو گیا, تیرے دادا علی کی ولایت بھاری کیسے ہو گئی؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا تو جاہل سمجھ ہی نہیں ہے. نماز سفر میں قصر ہے, روزہ بیمار کو معاف ہے, زکات غریب پہ واجب نہیں ہے, حج مسکین پہ نہیں ہے. میرے دادا علی کی ولایت نہ غریب کو معاف ہے نہ مسافر کا معاف ہے. میرے دادا علی کی ولایت ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود پر اور جب بنا دی ہے اللہ نے. کون علی؟ بھاگ رہے ہیں میرے دادا علی کی ولایت. ولایت علی سب سے بھاری ہے اور علی ولی اللہ عام چیز نہیں ہے, یہ بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے. 15 شعبان مولا سجدے میں کہہ رہے تھے علی ولی اللہ. میں اپنی کتابوں میں ڈھیر کتابوں میں
حفاظت اور شیعہ مذہب کی کتابوں میں امام زمانہ نے آتے ہوئے کہا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد جد رسول اللہ واشہد ان ابی علی ولی اللہ. نہیں, جو شیعہ ہو انہی کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. میں انہی سے ایک سوال تو کر سکتا ہوں. امام سجدے میں پڑھتا ہے, آپ پشت میں سوچ رہے ہیں. مولا کریم آپ کو سلامت رکھے. حسین کی اماں آپ کو سلام. ہاں رزق نجف سے آتا ہے, سانسیں کربلا سے آتی ہے. نہ رزق بند ہو سکتا ہے, نہ سانسیں بند ہو سکتی ہے جب تک وقت کی حجت نہیں چاہے گی. ملک آپ کو سلامت رکھے. دو ولایت پہ جملے دے دیے اور ایک جملہ مشورے کے طور پہ دے رہا ہوں. کئی دفعہ یہاں پہ ممبر پہ تلاوت کیا, لیکن حسین اتنا کریم ہے, کہیں ہوئی بات پہ بھی ثواب نہیں روکتا. کہیں ہوئی بات پہ بھی ثواب ہے. آپ سورہ الحمد بھی تو بار بار پڑھتے ہیں. حسین ایسا کریم ہے, کہیں ہوئی بات پہ بھی ثواب نہیں روک رہا. لو میں آپ تک جملہ قسمیں اٹھا کے پہنچانے لگا, اور اللہ نے قرآن میں 82 دفعہ قسم اٹھائی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب قسمیں جھوٹے اٹھاتے, اللہ نے قرآن میں 82 جگہ پہ قسم کہی. کبھی کہا فلا اقسم بمواقع النجوم, مجھے قسم ہے اس چوکٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. کبھی کہا مجھے اس گھوڑے کی کہ ناک سے بہنے والے پانی کی قسم. کبھی کہا گھوڑے کے سونگ سے نیچے ابھرنے والی مٹی کی قسم. اپنے مرشی کے بندے سے جا کے پوچھ یہ گھوڑا فرار کا ہے یا حیدر کرار کا ہے. نہیں, جو جاگ رہے ہو, اللہ گھوڑے کی قسم نہیں کھاتا. گھوڑے کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا, سوار کی وجہ سے کھا رہا ہے. تو پھر میرا مرشد علی ایسا ہے کہ اگر گھوڑے پہ آ جائے اسے لا کے قسم بناتا ہے, اگر بیت اللہ میں آ جائے اسے سجدے کے قابل بناتا ہے. اللہ کی توحید کی قسم, مصطفیٰ کی رسالت کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, سیدہ کی عصمت کی قسم, حسن کے ظفر کی قسم, حسینیت کے خالق حسین کے انکار کی قسم, سید الساجدین کے سجدوں کی قسم, باقر علوم کے علم کی قسم, جعفر صدیق کی صداقت کی قسم, موسیٰ کاظم کی عطا کی قسم, القدر والقضا سرکار رضا کی رضا کی قسم, محمد تقی کے جود کی قسم, علی نبی کی نکابت کی قسم, حسن عسکری کی حیبت کی قسم, بارہ آقا کی غیبت کی قسم, سلمان کے صحابی ہونے کی قسم, فیضا کے آل محمد کی ماں ہونے کی قسم, غازی کے علم کی قسم. اٹھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے, علی ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک ہوتی ہے. بڑا کریم ہے, بدور کا بیٹا. ہاں تو جو ہے نا علی کی ولایت سے ایک منٹ کے لیے بھی علی کی ولایت کو سوچا. اچھا چلو میں ایک جملہ کہتا ہوں. جب آخری مالک آئے گا نا, بندہ چنگا بنا ہو سپر بن جائے گا. سپر بن جائے گا, اردو میں سپر بن جائے گا. لوگ اسے گھوڑے مار کے کہیں گے مارو اسے, ہو سکتا ہے اس نے علی کی ولایت کو سوچا ہے. چلو سنی شاعر کے 4 مصرے پڑھتے ہیں. نام ہے مشتاق نور, ملتان کا رہنے والا. اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. جتنے برادرین اہل سنت تشریف فرمائے وہ ضرور بولنا, شیعوں کی اپنی مرضی ہے. میں آپ کے شاعر کی بات کر رہا ہوں. میں ایک نمور آ کے وہ کہتے ہیں مرے جب مکوڑا تے سوگ کوئی نہیں ہوئی. سرے کی ہے 4تھا مصرا دیکھنا. سننی ہو کے کہہ رہا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے, ہم دیکھتے ہیں کیا رہا ہے. سننی ہو کے کہہ رہے ہیں مرے جب مکوڑا تے سوگ کوئی نہیں ہوگا, داچی دے دودھ دا گھیو کوئی نہیں ہوگا, علی دا دشمن تے فارم دی مرغی, مشتاقی نہ دوماں دا پیو کوئی نہیں ہوگا.
پتہ نہیں ہے مولوی نے کوئی آ کے بات کر مرے تے مکوڑا تے سو کے کوئی نہیں ہوندا دھنچی دے دودھ دا گھیو کوئی نہیں ہوندا علی دا دشمن تے فارم دی مرغی مشتاقی نہ دوہاں دا پیو کوئی نہیں ہوندا الحسین المنی اپنے موضوع کی طرف آئیں اور ہر مجلس میں ولایت نہیں پڑھنی چاہیے مالک آپ کو سلام کے اس میں تمار نے یہی زبان کٹا کے بتایا تھا زبان تو کٹ سکتی علی کی ولایت نہیں چھوڑ سکتی چلو میں ایک اور جملہ کہتا ہوں صحابی رسول حضر بن ابی بھی اس کی قبر کو کھولا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے جیسے سویا تھا ابھی ویسے سو رہا ہے چلو سامنے جملہ آگا میرا دل ہے آپ کو دیا تھا کہ علی کی ولایت پر پکے رہنے حالات جیسے بھی ہو ولایت علی پہ پکے رہنے حالات جیسے بھی ہو صحابی رسول کو پکڑ کے لایا گیا ہاتھوں میں ہاتھ کڑ گئے پاؤں میں بیڑی کمر میں لنگر سامنے کھڑا ہے ساتھ بیٹا بھی ہے تو جو کامران بھائی ساتھ صحابی رسول کا بیٹا بھی ہے وہ تخت والے نے پوچھا اپنی آخری خواہش بتا آخری خواہش پہ اتنا بولنا اتنی داد صحابی رسول کو اظہاری جائے گی جو انہوں نے ایک خوبصورت جملہ تلاوت فرمایا کیسا مبلغ ولایت علی تھا جب تخت والے نے کہا حضرت اپنی آخری خواہش بتا اس نے کہا مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کر اس نے کہا آج ہی باپ ہے باپ تو خود جان قربان کرتا ہے بیٹے کو بچاتا ہے تو پہلا باپ ہے جو کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو شہید کر قتل کر مسکرا کے حضرت فرماتا تو سمجھا ہی نہیں ہے کہیں مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھ کر کہ علی کی ولایت کو نہ چھوڑ دے حسین حسین جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے کیونکہ رات ہے بادشاہ حسین کے نام کی تو موضوعی لیکن زوار ہے ماتمی ہے لوہا خان مالک کے ان کا حکم تک ولایت دینے میں کچھ کام لے ہدیہ کی حسین جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے پھر اسے فرشتوں سے اعلیٰ صفات دیتا ہے جاگرہ نہیں آتے حسین جاگرہ حسین جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے پھر اسے فرشتوں سے اللہ صفات دیتا ہے خدا کی مخلوق پڑتی ہے جس کے رزق پر حسین سال بھر میں اتنی زکات دیتا ہے چلو میں حسین بادشاہ کے دربار میں جھکنے کے لیے حسین سخی کو ماننے کے لیے بندے کا کوئی شیعہ ہونا شرط نہیں داد ہوگی اب آپ کا نمبر میسج پہنچانا ورنہ یہ رات فضائل نہیں پڑے جاتے چونکہ ذاکر صاحب کا بھی انتظار ہے انتظار کا انتظار ہے ہاں انتظار صاحب کا انتظار ہے تو اس وقت کے فضائل پڑھتے ہیں حسین سخی کو ماننے کے لیے حسین کے دربار میں جھکنے کے لیے حسین کو سلام کرنے کے لیے بندے کو بھائی شیعہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے یہاں آنے کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے حسین کو جھکنے کے لیے غیرت مند ہونا شرط ہے چلو میں دلیل دیتا ہوں یہ نانک صاحب ہے ہمارے گرو نہیں ہے سکھوں کے گرو ہیں ہمارے گرو کا نام حسین ابن علی ہے زور لگا لیا آپ جو یہاں تک پہنچے ہمارے گرو کا نام کریم کربلا ہے نواب کربلا ہے اس کی بیٹی ایک کا نا خدا بنا ہے وہ بادشاہ ہے کہ جو اسے یہاں پہ بلاتا ہے نانک صاحب محرم کا چاند قبل ہوتا دھوپ میں چلے آئے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین پاس بیٹھنے والے بندے نے کہا بابا جی یہ حسین کون ہے ان کا بیٹا یہ میرا بھی گرو ہے جاگرہ زور میں نہیں جمعوں پہ بھی بولنا ہے یہ میرا بھی گرو ہے مگر بابا جی ابھی میں کوئی کالے کپڑے پہن کے ممبر کی زینت بنا ہوا تھا بندہ میں اسے دیکھ آیا ہوں وہ بھی کسی حسین کا ذکر کر رہا تھا اور وہ تو مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا ذکر کر رہا تھا
کہ بیٹا یہ وہی حسین ہے. بابا جی عجیب بات نہیں ہے, ہم تو ان کے نانا کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے, پھر حسین کا دن کیوں مناتے ہوں گے؟ نانک صاحب نے کتنا خوبصورت جواب دیا. نانک صاحب دیکھ کے کہتے تو مجھے کیا مانتا ہے؟ اس نے کہا بھگوان اپنا رام کا جو میں کہوں مانے گا. اس نے کہا بابا جی اولاد آپ کی دی ہوئی ہے, عزت آپ کی دی ہوئی ہے, شہرت آپ کی دی ہوئی ہے, جاگنا جن کا ضمیر جاگ رہا ہے, جن کی ضمیر کی لوح پہ حسین ابن علی کا نام لکھا ہوا, وہ نیاز حسین جاگ رہا. وہ نانک صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ بابا جی یہ حسین کون ہے؟ وہ فرما رہے ہیں یہ میرا بھی گرو ہے, یہ میرا بھی گرو ہے. اس نے کہا بابا جی ابھی میں کسی حسین کا تذکرہ سن رہا ہوں جو کالے کپڑے پہن کے کوئی ممبر پہ کھڑے ہو کے کسی حسین کے فضائل پڑھ رہا تھا. ان کا بیٹا وہی حسین ہے. اس نے کہا جب ہم نے ان کے نانا کو نہیں مانا, ان کے پاپا کو نہیں مانتے, پھر حسین کا دن کیوں مناتے ہیں؟ لیکن کہتے تو مجھے کیا مانتا ہے؟ کہتے ہیں رام مانتا ہوں, بھگوان مانتا ہوں. کہا جو کہوں مان لے گا. اس نے کہا اولاد آپ کی دی ہوئی ہے, عزت آپ کی دی ہوئی ہے, شہرت آپ کی دی ہوئی ہے. بابا جی نانک کہتے اگر تو میری بات مانے گا گھر میں جا اور اپنی بہن سے نکاح کر لے. گھر میں جا, میرے اہل سنت بھائی جاگ رہا کہ آپ کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جا اپنے گھر میں جا کے اپنی بہن سے نکاح کر لے. خاص سکھ کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے کہتے بابا جی یہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. نانک کہتے پھر شرم کر, جو ضمیر اجازت نہیں دیتا اسی کے مالک کو حسین کہتے ہیں. ہوئے 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 مالک سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے, حسین کی اماں آپ کو سلامت رکھے. اچھا خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے, سجدے میں رکھ کے کٹایا حسین کو, میرے حسین کی آج تک نماز جاری ہے. خنجر کی نوک پر رکھ کر گلا حسین نے بچا لیا اسے جو شارع کے قریب تھا. نہیں جو بھی نہیں بولا اس کے لیے پھر 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. حسین مصروف ہے کار الہیات میں. کامران صاحب نے کیا ہے, حسین مصروف ہے کار الہیات میں. اچھا گھر سے نکلے بڑے کیا کہتے ہیں سپرد خدا اللہ دے حوالے. بانی کو نیاز نہیں سپرد خدا. جاؤ مالک آپ کو سلامت رکھے, بڑا کریم ہے حسین. چلو آپ نے جملہ کہا ہے, وہاں سے جملہ کہتا ہوں. صبح سے نکلتے ہیں رات کو گھر جاتے ہیں. حسین کی غیرت کی قسم اس سے بڑی قسم نہیں ہے. ایک شیعہ بھی گھر سے کھانا لے کے نہیں نکلتا مجلس کے لیے. جڑا لے کے نکلتا وہ چپ ہو گیا, جڑے نہیں لے کے نکلتے جن کو اعتماد ہے میرے بادشاہ حسین پہ سر اٹھانا. 4 دن کے جلسے ہوتے ہیں. ایک شیعہ گھر سے کھانا نہیں لے کے آتا, روٹی نہیں لے کے آتا. کیا ہمیں بھوک نہیں لگتی؟ لگتی ہے. زمانہ اسی لیے پریشان ہے. یہ گھر سے نہ روٹی لاتے ہیں, نہ سلنڈر لاتے ہیں, نہ توا اٹھا کے لاتے ہیں. ان کو شاید اللہ جانے بھوک نہیں لگتی. تو میں زمانے کو بتا رہا ہوں دنیا و آخرت میں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے تو پانی حسین سے. کوئی ممانت نہیں. آپ ہمارے بزرگ ہیں, مالک کے مہر یافتہ خانہ سکی کے زوار ہیں, کعبے کے حاکم ہیں. آپ کا سایہ پوری قوم کے سر پہ سلام. تو جو ہے حسین مصروف ہے کار الہیات. سپرد خدا ذہن میں, سپرد خدا اللہ کے حوالے, اللہ کے حوالے. آؤ حسین کون ہے؟ حسین مصروف ہے کار الہیات میں, اور اسی بادشاہ کی شدت سے اس لا شریک کو چین ہے. پوری کائنات ہے سپرد خدا مگر توحید کربلا سے سپرد حسین ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی تو میرے ساتھ عشق کرے. چلو میں جملہ یہی کرے. وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ عشق کرے, کوئی ہو جو میرے ساتھ عشق کرے. اس نے 1,24,000 نبی بنائے. کوئی ایک ایسا عاشق ہو. پہلا نبی آدم پہلا بشر ہے, پہلی مخلوق نہیں ہے. چپ کر گئے ہو یار, جو چپ کر گئے ہو. میں نے کہا آدم پہلا بشر ہے, پہلی مخلوق نہیں. اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں
قرآن نے کہا انی خالق البشر من الطین، ہم مٹی سے بشر بناتے ہیں، یعنی آدم سے پہلے مٹی تھی، آدم کا پہلا بشر نہیں ہے نا، آدم سے پہلے مٹی ہے، ہم سے پہلے آدم ہے، آدم سے پہلے مٹی ہے، مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، علی کو کہتے ہیں ابو تراب، یعنی ہم سے پہلے آدم تھے، آدم سے پہلے مٹی تھی، مٹی سے پہلے علی تھا۔ پھر ایک آیت قال یا ابلیس ما منعک ان اسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کے سجدے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یا اللہ کے ہاتھ دکھایا۔ اب درود و بلند سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی خاتم لما سبق، الفاتح لمن غلب، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین الشرفاء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین ولایتہم وفضائلہم ومصیبہم وغیبتہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، بلندتر صلوات۔ ملکہ تطہیر، ملکہ عالمیان ام الحسنین، آپ سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں، اور میں التماس کرتا ہوں اپنے بار میں آقا کے حضور جو کن فیکون کے منبر پر فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ اے وقت کے مصطفیٰ، اے وقت کے مرتضیٰ، اے وقت کے مجتبیٰ، اے وقت کے حسین، اے وقت کے سجاد، اے وقت کے باقر، اے وقت کے جعفر، اے وقت کے قاسم، اے وقت کے رضا، اے وقت کے تقی، اے وقت کے نقی، اے وقت کے عسکری، اے یوسف سیدہ، بیت اللہ کی چھت پہ اپنے خروج کا اعلان فرما کر، بیت اللہ پہ غازی کا علم لگا کر، ہر چاہے کو یہ بات سے پکڑ کر بتا کہ زمین کی دائیں حیات کو حسین کہتے ہیں۔ جس بادشاہ کے میں فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کے فضائل پڑھنے دنیا میں یہ اندھیر بتا رکھا ہے، کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے۔ اب تو اپنی تجھے توحید بچانی ہے، اب تو اپنی تجھے توحید بچانی ہے، اگر ہے جس کو سے بندے میں چھپا۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، آج کے عیسیٰ کی دور کو تیرا انتظار ہے۔ پردہ ہٹا کے دیکھ اے میرے دور کے حسین، پردہ ہٹا کے دیکھ اے میرے دور کے حسین، آج کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے۔ بے چین ہے مرتجز، آپ نے بھی روایت پڑھی، میں نے وہیں سے شروع کر دیا۔ بے چین ہے مرتجز تو بے تاب ہے ذوالفقار، بے چین ہے مرتجز تو بے تاب ہے ذوالفقار، آجا کے عباس باوفا کو تیرا انتظار ہے۔ میں جس بادشاہ کے فضائل پڑھنے لگا ہوں، اس کے فضائل پڑھنے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے۔ علمہ والا بادشاہ صحیح عباس کی جاگرے جناب پڑھیں گے، میں نے پڑھنے عباس شہنشاہ کا حملہ، اور جنگ سننے کے لیے جاگنا ضروری ہوتا ہے، اور میرے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ آل محمد کی جتنی بھی جنگیں رہی ان کے تذکرے زیادہ مجالس میں کرو تاکہ ہماری قوم بوجھ دل نہ بنے۔ قبل عباس کس بادشاہ کا نام عباس ہے؟ آئی دشت میں یہ صدا
اے پیارے عباس یہ لوح قلم کے آج سے تو ہم دے رہے ہیں. اس بندے کے ساتھ بات ہے جس کے دل کی چھت میں عباس کا قلم ہے. وہ بندہ جاگے اور رات کے وقت اس فرشی عذاب میں بیٹھ کے جو سواری کا سوال کروا رہا ہے اس بندے کے ساتھ بات ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں. اب شاعر نے بات کو بدلا, اس نے کہا آئی دشت میری یہ صدا اے پیارے عباس یہ لوح قلم کیا آج سے تو ہم دے رہے ہیں. میں نے کر دیا ہے تجھ سے وعدہ وفا اتنی میری مسجد نہیں جتنے علم دے رہے ہیں. میری ضرورت نہیں کہ میں شہنشاہ پاک کے فضائل پڑھوں. اکبر کا جلال مصطفیٰ کی 40 سال کی چوک سے اس کی توحید اپنی رسالت کو بنوانا. علی کے ید اللہ والے ہاتھ, عین اللہ والی آنکھیں, وجہ اللہ والا چہرہ, لسان اللہ والی زبان, سیدہ زہرا کی عصمت, حسن کا صبر, حسین کے خالد حسین کا انکار, سید الساجدین کے سجدے, باقر علوم کا علم, جعفر صادق کی صداقت, موسیٰ اعظم کی عطا, القدر والقضا سرکار رضا کی رضا, محمد تقی کا جود, علی نقی کی نکاوت, حسن عسکری کی حبت, پروے آقا کی غیبت, ایک ہی جسم میں ڈھل کے علی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھے تو اسے عباس کہتے ہیں. سارے دعوی اللہ رکھا امیر مومنین سے دعا تو نہیں. علی کا نام لینے سے گھبرایا نہ کرو. ہر بندہ اپنے مرشد کی تعریف کرتا, میرا مرشد عبادت میں بیٹھتا وہ دوڑ پڑتی ہے. جیسے اللہ نے تمہیں آئینہ عطا کیا جیسے کسی کو دیے. ہاں آپ کا ایسا پاس ہے جو آیا اللہ کے گھر میں گیا بھی اللہ کے گھر سے ہے. تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں, تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں, خود سے ہی پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں. تو سخی کی مجلس میں آ سکا تو نہیں, خود سے ہی پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں. آتی ہے عباس کے پنجے سے یہ صدا ہمارا ہاتھ کٹا ہے جھکا تو نہیں. آتی ہے اور آتی ہے عباس کے پنجے سے یہ صدا ہمارا ہاتھ کٹا ہے جھکا تو نہیں. کون عباس جس کا جھولا جلانے کے لیے آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک نبی قطاروں میں کھڑے ہوں اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین جس کا جھولا جلائے اسے عباس کہتے ہیں. تو جو ہے نا بڑے عباس کا ہوتا کون عباس, کس بادشاہ کا نام عباس جس کے کپڑے ادریس نفیس سیے اور جبریل لے گیا. ادریس نفیس سیے جبریل لے گیا اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین کی ماں جس کے کپڑے سیے اسے عباس کہتے ہیں. جس کے اشہد کے ٹانگوں کی آواز, اشہد مولا کے گھوڑے کا نام, سکی امام حسین کے گھوڑے کا نام مرد جیسے, شہزادہ اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب ہے. جس کے اشہد کے ٹانگوں کی آواز علی کے دشمن کے بچتے ہوئے تپن کو موت کے سناٹے میں تبدیل کر دے ایسے دلاور کو عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ مولا کا ایک لقب ہے کمرے بنی ہاشم, ہاشمیوں کا چاند. رسول خدا نے مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ کے علی کو دیکھ کہا یا علی انت نجم بنی ہاشم, تو ہاشمیوں کا تارا ہے. وقت بدلا, اسی منبر پہ سرکار علی بیٹھ گئے. سرکار علی نے عباس کو دیکھ کے کہا یا عباس انت
अपना कमरे बनी हाशिम, तो हाशिमियों का चांद है। अच्छा, जिस घर में सारे काले हैं वहां तो साधना हो जाए, उसका नाम भी यूसुफ रख दे। जहां सबके गुस्साई करना शुरू कर दो, उसे बातों समझते बताओ। जिस घर में सारे PhD हो वहां पढ़ा लिखा कहलवाना मुश्किल है। जहां सारे ही हसीन हो, जिस घर में हसन जैसा हसीन हो, जिस घर में हुसैन जैसा हसीन हो, अभी भी जो बंदा चुप है अल्लाह जाने किस जुमले पे बोलेगा। जहां मोहम्मद जैसा हसीन हो, जहां अली जैसा फतहुल्लाह हो, तो उसी घर में कमर हो, उसे अब्बास कहते हैं। तो उसी घर का चाँद हो उसे, और बीवी ने चाँद सुबह को अब्बास को उठा के चाँद को देखा, अब हमारी छत पे ना आना क्योंकि अब मेरा चाँद आ गया है। अब हमारी छत पे ना, मेरी जिंदगी में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। मैंने खालिद से मांगा क्या, कुछ नहीं मिला है मुझको। अपने घर में मेरे पापा के बचपन का बहाना देखने का मिला है मुझको। जिसके क़याम के बिस्तर पे सोई हुई तलवार, मैं आप समझते तो तलवार क्यों बोलते, जो जिसकी क़याम के बिस्तर पे सोई हुई तलवार अली के दुश्मन की आंखों से सोने की शक्कत छीन ले, ऐसे बहादुर को अब्बास कहते हैं। अपना पढ़ने उससे पहले आपका ज़हन बना गरम बना ताकि आप दिलान अब्बास कितना बड़ा बहादुर है। मेरी आपका दादी ने पूछा, फातेह शाम बीवी ने पूछा, हुसैन भैया सफाइयों से लड़ते जाग रहे नजर आ रहे, ड्यूटी पसंद आ रही है। हुसैन भैया सिपाही से लड़ते, फौजियों से लड़ते। अगर तेरी लड़ाई यजीद के साथ है तो फिर यजीद करबला में तो इससे लड़ने क्यों नहीं आया? करबला में यजीद तो नहीं आया लड़ने, वो तो शाम बैठा हुआ, उसे 9 लाख फौज भेजी। हुसैन तो इससे लड़ने यजीद फिर करबला में क्यों नहीं आया? बच्चों के कहते से तेरे चौहरे ज़फ़र के आकाश से डर लगता है, उसे तेरे चौहरे ज़फ़र के आकाश से डर लगता है, तपते हुए सहरा में प्यास से डर लगता है। आया नहीं इसलिए मुझसे लड़ने यजीद, उसे तेरे अब्बास से बहुत डर लगता है। नहीं, जो भी चुप है। इन्होंने मशवरा किया कि शब यसूफ को सखी हुसैन पे हमला करो, सखी हुसैन करीब करबला को शहीद करो। रात का अंधेरा होगा, सुबह कहेंगे पता नहीं कौन कर गया। सरकार ने इनके मंसूबों को देखा, इनकी सोचों को पढ़ के फरमाया, अब्बास जी मालिक मेरे करीब आ, जी मालिक का जा तीसरे साल से कह जाए कि अगर आज की रात तेरे किसी भी फौजी ने ऊंचा सांस लिया तो फिर मुझे लड़ने की इजाजत होगी। अब्बास शहर निकले, ऐसे जैसे जा रहे थे जैसे नौजवान सुबह शिकायत हो जाता है। सामने आए, तीसरे साल के कहने के सामने आके मेरे मालिक ने एक जुमला कहा, तीसरे साल बाहर निकला, सामने अपने कहने के 32 साल के अली को जवान देखा। जागो थोड़ा सा जागो, जिसका हाथ मकरूज है अब्बास का इनाम का ऐसा बादशाह है जो रिस्क देता है। आप यूं बुलंद करोगे तो तब ही रिस्क मिलेगा। और मेरे ये मालिक का फरमान है, तख्त वाले मालिक का फरमान है। मैंने अपनी आंखों से किताब में पढ़ा है, मेरे मौला फरमाते जहाँ भी अब्बास की मजलिस होती है, मेरे नाना मोहम्मद से लेकर मेरे पापा हसन अस्करी तक हर कोई फरमाता महदी जा अब्बास की मजलिस में चला जा। अगर किसी के पास बेटा नहीं है बेटा दे दे, अगर किसी के पास घर नहीं है उसे घर दे दे। नहीं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। एक आलम दीन फरमाते हैं
وہ فرماتا ہے میں عباس کی مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بی بی ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی جو مجھے فضائل میں بڑی داد ہے. سبحان اللہ. جب میں نے مسائل شروع کیا تو وہ زیادہ محبت کرے کہتے میں نے کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا تو وہ ویل چیئر سے کھڑی ہو گئی. جاگ رہے ہو؟ میں نے دیکھا تو کھڑی ہو گئی. کہتے ہیں مجھے مسائل بھول گئے. ابھی ویل چیئر ابھی کھڑی ہو گئی. کہتے جب میں نے مسائل ختم کیا میں اس کے پاس کبھی بھی تو معذور تھی ایسی ہو گئی کہ کہتے جب آپ فضائل پڑھ رہے تھے تو امام زمانہ نے مجھے کہا کھڑی ہو جا. آئے اپنے بندے نے اپنی مرضی نہ ہو منگے تو بھاوے نہ منگے. کہا امام نے کہا کھڑی ہو جا. کسی نے اشارہ کیا میں تو نہیں جانتی تھی کہ امام آئے بسم اللہ سب کے لئے ہوئے آپ سب کی پسندیدہ شخصیت جناب ملکی درخواست جاگ رہے جناب. میں تو نہیں جانتی. سرکار نے اشارہ کیا میں نے کہا میں عباس ہوں. سرکار نے فرمایا حجت خدا کہہ رہا ہوں کھڑی ہو جا. اور ہر مجلس میں امام زمانہ کا تخت ہوتا ہے. تخت پہ وقت کا مالک ہوتا ہے. وہ امام جس کے انتظار میں قیامت کھڑی ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے غازی کا ملنگ کچھ مانگے میں اس کے دلہ والا ہاتھ رکھ دوں. اور مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے. عباس بات یاد ہے؟ عباس جاؤ تیسرے سال سے لوگ اور اس کی رات کسی فوجی نے چند سانس لیا پھر مجھے لڑنے کی اجازت. آئے ہیں تیسرے سال بعد نکلا پاس ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نو فرماتے دعا کرنا اور دیکھنا مجمع میں کیسا استقبال ہوتا ہے اس جملے میں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہتے میں تیرے ضرور پہنچ کے ستم کر کو توڑ سکتا ہوں. میں تیرے ضرور پہنچ کے ستم کر کو توڑ سکتا ہوں. رخ کو دریاؤں میں خیموں کی طرف موڑ سکتا ہوں. اور پچھلے سال تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے. میں خود علی ہوں, علی کا بیٹا ہوں. تو ایک برات کی بات کرتا ہے میں تو سورج سے پانی میں چھوڑ سکتا ہوں. سفید کا بدن سفید کا بدن. کسی نے علی کو خط لکھا یا علی میرے پاس اتنی فوج ہے جتنے زمین پر پڑے ہوئے. یا علی میرے پاس اتنی فوج ہے جتنی پیٹ رکھی. اور میں تیرے